ایجپشین پیرامڈز، فیکٹس، یوزز اینڈ کنسٹرکشن۔ اہرام مصر کی تاریخ، تعمیر، استعمال اور حقائق۔ اہرام مصر ایجپشین پیرامڈز کو ایک ایسے وقت میں تعمیر کیا گیا تھا جب مصر دنیا کے سب سے امیر اور طاقتور ترین تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ اہرام، خاص طور پر گیزا کے عظیم اہرام، دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، تاریخ میں انسان کے بنائے ہوئے سب سے شاندار ڈھانچے ہیں۔ ان کا بڑا پیمانہ ایک منفرد کردار کی عکاسی کرتا ہے جو فرعون یا بادشاہ کے قدیم مصری معاشرے میں ادا کیا گیا تھا۔ اگرچہ اہرام پرانی سلطنت کے آغاز سے 4 صدی عیسوی میں بلتیما کے دور کے اختتام تک تعمیر کیے گئے تھے، لیکن اہرام کی عمارت کی چوٹی تیسرے خاندان کے آخر سے شروع ہوئی اور تقریباً 6 تک جاری رہی، یعنی کہ 2325 قبل مسیح تک۔ 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود مصری اہرام اب بھی اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جو ملک کے شاندار ماضی کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ مصری معاشرے میں فرعون۔ پرانی سلطنت کے تیسرے اور چوتھے خاندان کے دوران مصر کو زبردست اقتصادی خوشحالی اور استحکام حاصل رہا۔ مصری معاشرے میں بادشاہوں کو ایک منفرد مقام حاصل تھا۔ انسان اور الہی کے درمیان کہیں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انہیں دیوتاؤں نے خود زمین پر اپنے ثالث کے طور پر خدمت کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ چنانچہ یہ سب کے مفاد میں تھا کہ بادشاہ کی عظمت کو اس کی موت کے بعد بھی برقرار رکھا جائے۔ اہرام کس نے تعمیر کیے؟ اگرچہ تاریخ کے کچھ مشہور نسخوں میں بتایا گیا ہے کہ اہرام غلاموں یا غیر ملکیوں نے جبری مشقت پر بنائے تھے، لیکن علاقے سے کھدائی سے سائنسی بنیادوں پر پتہ چلا ہے کہ یہ مزدور غالباً مقامی مصری زرعی مزدور تھے جو سال کے اس وقت اہرام پر کام کرتے تھے جب دریائے نیل میں سیلاب آتا تھا۔ خوفو کے عظیم اہرام، خوفوز گریٹ پیرامڈ کی تعمیر کے لیے پتھر کے تقریباً 2.3 ملین بلاکس، ہر ایک کا وزن اوسطاً 2.5 ٹن، کو کاٹنا، نقل و حمل اور جمع کرنا پڑتا تھا۔ قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ اس کی تعمیر میں 20 سال لگے اور 1 لاکھ آدمیوں کی محنت شامل تھی، لیکن بعد میں آثار قدیمہ سے شواہد ملنے سے پتہ چلا کہ افرادی قوت در حقیقت محض 20,000 تھی۔ گیزا کے عظیم اہرام۔ جدید دور کے قاہرہ کے مضافات میں دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ایک سطح پر واقع گیزا کے عظیم اہرام مصر کے باقی اہراموں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ گیزا کے 3 اہراموں میں سب سے قدیم اور سب سے بڑا اہرام کو عظیم اہرام، دی گریٹ پیرامڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اہرام قدیم دنیا کے مشہور 7 عجائبات میں سے واحد زندہ بچ جانے والا ڈھانچہ ہے۔ اسے فرعون خوفو یونانی میں کیوپس کی جانشین کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگرچہ خوفو نے 23 سال 2599 سے 2566 قبل مسیح تک حکومت کی، لیکن اس کے اہرام کی شان میں زیادہ اس کے دور حکومت کے بعد میں نسبتاً کم معلومات میسر ہیں۔ اہرام کی اطراف کی بنیاد اوسطاً 755.75 فٹ یعنی کہ 230 میٹر ہے اور اس کی اصل اونچائی 147 میٹر تھی، جس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا اہرام کہلاتا ہے۔ خوفو کی رانیوں کے لیے بھی بنائے گئے 3 چھوٹے چھوٹے اہرام عظیم اہرام کے ساتھ قطار میں لگے ہوئے ہیں، اور قریب ہی ایک مقبرہ ملا ہے جس میں اس کی والدہ ملکہ ہیٹیفیرس کا پتھر کا تابوت موجود ہے۔ دوسرے اہراموں کی طرح خوفو بھی مستباس کی قطاروں سے گھرا ہوا ہے، جہاں بادشاہ کے رشتہ داروں اور عہدیداروں کو بعد کی زندگی میں بھی مدد کرنے کے لیے دفن کیا گیا تھا۔ گیزا میں درمیانی اہرام خوفو کے بیٹے فرعون خفری کے لیے بنایا گیا تھا۔ پیرامڈ آف خفری گیزا کا دوسرا بلند ترین اہرام ہے اور اس میں فرعون خفری کا مقبرہ ہے۔ خفری کے اہرام کے اندر تعمیر کردہ ایک منفرد خصوصیت تھی، اور وہ یہ کہ یہاں ایک محافظ کا مجسمہ جو چونے کے پتھر میں ایک آدمی کا سر اور ایک شیر کا جسم تھا۔ یہ قدیم دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ گیزا کا سب سے جنوبی اہرام خفری کے بیٹے مینکورے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ 3 اہراموں میں سے سب سے چھوٹا ہے اور ان چھوٹے اہراموں کا پیش خیمہ ہے جو 5ویں اور 6 خاندان کے دوران تعمیر کیے گئے تھے۔ اہرام دور کا خاتمہ۔ اہرام 5ویں اور 6 خاندانوں کے دوران تعمیر ہوتے رہے، لیکن ان کی تعمیر کا عمومی معیار اور پیمانہ اس عرصے میں خود بادشاہوں کی طاقت اور دولت کے ساتھ ساتھ گرتا گیا۔ بادشاہ اناس 2375 سے 2345 قبل عیسوی تک کے بعد کے پرانے اہراموں میں اہرام بنانے والوں نے تدفین کے کمروں کے دیواروں
और अहराम के अंदरूनी हिस्से पर बादशाह के दौर में होने वाले वाक़यात की तहरीरी बयानात लिखना शुरू कर दिए थे। अहराम आज के दौर में कदीम और जदीद दोनों दौर में मकबरों के डाकुओं और शरपसंदों ने अहराम मिस्र से ज़्यादातर लाशें और जनाजे के साथ रखे जाने वाले सामान को हटा दिया और चोरी कर लिया और इन बैरूनी हिस्सों को भी लूट लिया है। इनके हमवार सफ़ेद चूने के पत्थर के ज़्यादातर ढक्कन चोरी हो गए हैं। अजीम अहराम अब अपनी असल बुलंदियों की बजाय ज़वाल का शिकार हैं। बहरहाल लाखों लोग हर साल अहरामों का दौरा करते हैं जो इनकी शानदार शान शौकत और मिस्र के शानदार माजी की कशिश की सबब खींचे चले आते हैं। दुनिया के हर शोबे से जुड़ी इंटरेस्टिंग और फैक्ट बेस्ड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।